وعلى أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه أما بعد. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی طویل نظم کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں نظم خضر راہ اس کا پہلا بند پڑھ لیا گیا تھا اور کچھ تمہیدی باتیں بھی کر دی گئی تھی. تو صفحہ نمبر 281 ہے میرے پاس. تو یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور پہلا بند جو کہ شاعر کے عنوان سے تھا اس کا مطالعہ ہو چکا، مگر آج تسلسل کو پہلے سے ہی شروع کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ از اول مطالعے کا آغاز کریں گے. انشاءاللہ دوسرے بند سے شروع کریں گے. بال کہتے ہیں کہ اور اس کا انداز اسی طرح سے ہے کہ شاعر اور خضر مابین گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کے ذریعے سے کچھ مضامین ہیں، مباحث ہیں جن کا وہ ابلاغ چاہتے ہیں. کہتے ہیں شاعر ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے اور وہ اپنے احوال اور اپنا پس منظر کو واضح کر رہا ہے. ساحل دریا میں ایک رات تھا محو نظر، گوشے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوس طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزور گرفتارے طلسم ماہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ ایک سفر، ایک پورا ماحول ہے، خاص منظر ہے صحرا کا، دشت کا، اور ایک دریا بھی جو ہے وہ قریب میں بہہ رہا ہے. اس موقع پر صبح کا منظر ہے اور میں نے دیکھا کہ خضر نمودار ہوئے ہیں اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ میں کچھ بڑے بڑے سوالات ہیں وہ اپنے پاس رکھتا ہوں، ان کے میں جواب چاہتا ہوں. تو جب ان کو میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف متوجہ ہیں تو میں نے وہ سوالات ان کے سامنے رکھے. شاعر کہتا ہے اور وہ سوال کس طرح رکھتے ہیں یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے. کہتے ہیں کہ اے تیری چشم جہاں بھی پر وہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش. کہ خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اقبال کہ آپ کی نظر میں، آپ کی چشم جہاں بھی، یعنی پوری دنیا کو دیکھنے اور پورے جہاں سے واقف نگاہ جو ہے آپ کی، اس پر تو طوفان بھی آشکار ہیں، یعنی آنے والے بڑے بڑے حوادث بھی آشکار ہیں، کھلے ہوئے ہیں، آپ اسے جانتے ہیں. جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش، یعنی وہ طوفان جو آنے والے ہیں اور جن کا ہنگامہ ابھی دریا میں خاموش سو رہا ہے، ان سے بھی آپ واقف ہیں. تو ذرا مجھے بتلائیے، یعنی مستقبل کی بہت سی باتیں چونکہ آپ کے اوپر خدا تعالی نے کھول رکھی ہیں، تو آپ مجھے بتلائیے کہ یہ جو واقعات پیش آ چکے ان کی گرہ کھولیے، ان کے مسائل بتلائیے، ان حوادث کے بعض رموز ہیں، بعض ان کے اندر پائے جانے والے راز ہیں جن سے میں پریشان ہوں، ان پر غور و فکر کرتا ہوں، صبح و شام میری اس میں بیتتی ہے اور مجھے اس کا سرا نہیں مل رہا. تو آپ میری رہنمائی کیجیے. کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. یہ بھی ایک تمہیدی شعر ہوا جس میں کہ سورہ کہف میں پیش آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کیا جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین پیش آئے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچے اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا، علم کا سفر شروع ہوا، تو اس میں کچھ واقعات پیش آئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح صبر نہ کر سکے اور پھر سوال کر بیٹھے. بعد میں جا کر انہوں نے ان کے حقائق بتلائے. 3 واقعات وہاں ذکر ہوتے ہیں. کشتی مسکین، 2 مسکینوں کی کشتی تھی اور وہ جو ہے وہ سمندر میں کشتی چلایا کرتے تھے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسافروں کو پہنچاتے تھے. حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ نیکی کی تھی کہ انہیں سوار کیا اپنی کشتی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا تھا، اس لیے کہ شریعت کے موافق مال غیر میں مل کے غیر میں تصرف تھا. اسی طرح سے جانے پاک ایک بستی کو جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو یہ قتل کر دیتے ہیں حضرت خضر. تو حضرت موسیٰ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معصوم تھا
इसको आपने क्यों कत्ल कर दिया? और तीसरा जो है वो एक बस्ती को जाते हैं, वहाँ के रहने वालों से ज़ियाफ़त तलब करते हैं, मगर वो लोग इनकी ज़ियाफ़त भी नहीं करते, मगर वहाँ एक दीवार थी जो गिरा चाहती थी, उसकी तामीर कर दी हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने, और कोई उसकी उजरत भी नहीं ली। तो इन तीनों वाक़यात को जब खोला हज़रत मूसा के सवाल पर हज़रत ख़ज़र ने, तो बतलाया कि देखिए बात ये थी कि वो कश्ती जो है कुछ मिस्कीनों की थी, और वो अच्छे लोग थे, मेहनत करते थे, और उस समंदर पार दूसरी तरफ एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी कि जो ज़बरदस्ती हर सही कश्ती को, सही सालिम कश्ती को ग़स्ब कर लेता था, छीन लेता था। तो मैंने इसमें एक ऐप पैदा कर दिया ताकि ये कश्ती छीनने से बच जाए और इनके इस्तेमाल में रहे, और इनके लिए गुज़रान का सामान होता रहे। इसी तरह से जो बच्चा था, उसका मामला ये था कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए रुसवाई का और परेशानी का सबब बनेगा, और जो है वो अल्लाह ने चाहा कि इस बच्चे को बचपन ही में मौत से दो-चार कर दिया जाए, और और दूसरी औलाद जो है उन वालिदैन को दे दी जाए। तो ये एक हिकमत थी इसमें, और वो जो दीवार मैंने तामीर कर दी थी, वो कुछ यतीमों की थी, और उनका खज़ाना उनके वालिद ने इस दीवार के नीचे छुपा रखा था। तो अगर ये इस वक़्त गिर जाती तो खज़ाना खुल जाता, और वो बच्चे अपनी कम उम्री की वजह से उसकी हिफ़ाज़त ना कर पाते, और जब हमने इसकी तामीर कर दी तो अब ये अपने वक़्त पर दीवार जो है वो गिरेगी, और नीचे से खज़ाना उन बच्चों को मिल जाएगा, और इनके वालिद जो हैं वो नेक आदमी थे। तो ये 3 वाक़यात थे जो कि ग़ैबी उमूर थे, और ये तकवीनी उमूर थे जिनकी एक तरह से अंजामदही पर मामूर थे हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब के साथ सवाल कर रहे थे, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फ़रोश, यानी हज़रत मूसा का इल्म भी जो है वो हैरत ज़दा है आपके इल्म के सामने, और आपके इन वाक़यात के सामने। फिर सवाल किया कि छोड़कर आबादियाँ रहता है तू सहरा नवर्द, आबादियों को छोड़कर आप सहराओं में घूमते-फिरते रहते हैं। ज़िंदगी तेरी है बेरोज़ व शब व फ़रदाओ दोष, और आपकी जो ज़िंदगी है वो बेरोज़ व शब है, यानी ना दिन का पता, ना रात का पता, और फ़रदाओ दोष भी नहीं है इसमें, यानी कल और आज भी नहीं है। आज, कल, परसों की तक़सीम भी इसमें पाई नहीं जाती। तो ये कैसी बात है आपकी ज़िंदगी में ये सहरा नवर्दी क्यों? असल में इक़बाल खुद तबन जो है वो सहरा नवर्दी को पसंद करने वाले आदमी हैं, और वीरानों को पसंद करते हैं, दरियाओं को, और पहाड़ों की चोटियों को, और सहराओं को, और ख़ास तौर पर सहरा की रात तो इक़बाल का एक ख़ास इस्तिआरा है। अक्सर आप देखेंगे कि जो मंज़र कशी करते हैं इक़बाल, उसमें सहरा का ज़िक्र आ रहा होता है। शायद उसका सबब अरबी तहज़ीब के साथ उनका ताल्लुक, इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक ये सबब बनता है कि चूँकि मुसलमानों का जो इब्तिदाई गिरोह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जाए पैदाइश, और इस्लाम के लिए जो महबत वही बना, वो एक सहरा था। अरब के सहरा नशीन थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। तो इस वजह से, और फिर साथ-साथ ये कि इस्लाम की जो अव्वल सदियाँ हैं, उसमें जो कुछ सल्तनत इस्लामी की तौसी हुई है, उसमें इन सहरा नवर्दों का हाथ है, और उनकी शान है। तो इसलिए इक़बाल के लिए सहरा काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव है, और अक्सर जो है वो अज़्म व हिम्मत के मज़ामीन को सहरा के साथ जोड़कर बयान करते हैं। तो कहा कि ज़िंदगी का राज़ क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है? अब ये सवालात हैं जो शायर ख़ज़िर के सामने रख रहा है। कि ज़िंदगी का राज़ क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है? और ये सरमाया व मेहनत में है कैसा खरोश, खरोश कहते हैं टकराव को, और ये सरमाया और मेहनत में है कैसा खरोश, यानी सरमाया और मेहनत में जो टकराव नज़र आ रहा है, और ज़ाहिर-सी बात है इक़बाल का ज़माना वो कम्युनिज़्म की दावत का ज़माना था, तो नज़र आ रहा था कि एक तरफ तो सरमायादाराना निज़ाम है, और दूसरी तरफ मेहनत को तरजीह देने वाला कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म के अलंबरदार एक निज़ाम है। तो इनके माबैन जो टकराव पैदा हुआ है। फिर इसी तरह से एक बहस ये थी कि फ़र्द की आज़ादी को कितनी कुछ अहमियत हासिल है, और इसके लिए कैसी कुछ कानून साज़ी की जाए, और कहाँ तक जो है वो सल्तनत की रिट और सल्तनत की क़ुव्वत उसको मनवाना चाहिए। तो ये सवालात हैं कि फ़र्द और सल्तनत के माबैन, फ़र्द और रियासत के माबैन क्या तवाज़ुन है? इसी तरह से सरमाया और मेहनत के माबैन क्या तवाज़ुन है? ये वो बड़े-बड़े सवालात हैं जिसमें नौ इंसानी आज सरगर्दा हैं। बहुत से फ़लसफ़ी आते हैं और आकर अपना एक नज़रिया घड़ कर पेश करते हैं और चले जाते हैं। और कुछ वक़्त जो है वो अक़वाम आलम में से कुछ कौमें उस डुगडुगी को सुनती हैं, और उस डुगडुगी बजाने वाले के पीछे चलती हैं, और उसके बाद उन्हें मालूम होता है कि ये नज़रिया हयात तो नाक़िस था, और उसे छोड़कर फिर वो वीरान पशेमान होती हैं।
تو یہ جو سلسلہ جاری ہے اس میں نقطۂ حق اور نقطۂ اعتدال کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حق اور اعتدال تو اسلام ہے، آگے چل کر اس بات کا ذکر آ جائے گا، مگر یہ ایک منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس وقت نوع انسانی ان مسائل سے دوچار ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، یعنی خرقہ کہتے ہیں لباس کو اور اوور کوٹ کو، تو خرقہ دیرینہ ایشیا کا جو پرانا کہیے کہ آؤٹ فٹ تھا، ان کی جو کیفیت تھی وہ چاک ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر قوموں کے مابین جو توازن پایا جاتا تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے، خاص طور پر اگر کوئی مغلوب تھا اور وہ غلام بنایا گیا تھا تو وہ ابھی آزادی کے لیے جو ہے وہ پر تول رہا ہے، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجواں اقوام میں نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، اور جو اقوام نو ہیں یعنی کچھ نئی قومیں ہیں جو اس کشمکش کے اور اس کہیے کہ دولت کے یعنی ریاست کی کشمکش میں آگے آ رہی ہیں، پیرایا پوش یعنی پیروی کرنے والے، تو نوجواں اقوام میں نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، یعنی کچھ نئی قومیں ہیں جو اب ریاستی سطح پر اپنا لوہا منوا رہی ہیں، گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناؤ نوش، اگرچہ سکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ، وہ تو رہا محروم آب زندگی، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آب زندگی کی تلاش میں نکلا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ کوئی ایسا چشمہ ہے کہ جس کا پانی جو پی لے وہ پھر ہمیشہ کی زندگی زندہ رہتا ہے، تو جیتا رہتا ہے، تو اس کی تلاش میں نکلا مگر اسے نہ مل سکا، یا دوسرے معنی یہ کہ اس نے جو ہے وہ چاہا یہ تھا کہ وہ پوری دنیا فتح کر لے مگر نہ کر سکا، گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناؤ نوش، مگر جو یہ فطرت اسکندری تھی نا، یعنی جس وجہ سے وہ نکلا تھا، ہوے سے ملک گیری جو تھی، اور جو اقوام عالم کو اپنا تابع بنانے کی خواہش تھی، اور جو ایک بڑے ہونے کی خواہش تھی، اور جو سپر پاور بننے کی خواہش تھی، یہ جو فطرت اسکندری ہے یہ اب تک در میں ناؤ نوش ہے، یعنی اس نے اب تک اپنا کام دکھا رہا، یہ اب تک اپنا کام دکھا رہی ہے، ناؤ نوش کا مطلب ہے کھانا اور پینا، تو یہ اقوام عالم کو اسی طرح سے لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہے، اور یہ فطرت اسکندری یعنی آج بھی سپر پاورز کا حال یہی ہے کہ وہ جو ہے نا غریب قوموں کو اپنے لیے غلام سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے نئی منڈیوں کی تلاش میں، اور اسی طرح سے اپنے پھیلاؤ اور اپنی قوت کے کی توسیع کے لیے دیگر اقوام کو فتح کرتے رہتے ہیں، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں تیل کے بہانے، کہیں کسی اور بہانے لوگ جو ہے وہ پہنچ جایا کرتے ہیں، تو کہا کہ فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناؤ نوش، اصل مقصد جو ہے وہی ناؤ نوش ہے، وہی کھانا پینا ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، اور دیگر اقوام کے جو کہیے جو پوٹینشل ہے ان کا، اور جو ان کے خزانے ہیں چاہے وہ زیر زمین ہو یا برسر زمین ہو، ان کو ہڑپ کرنے اور ان کو اپنے قبضے میں لینے کی کوششیں ہیں۔ پیشتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، جو ہاشمی النسب ہے، یعنی خاص طور پر یہ اس وقت جو عرب کا حجاز کا گورنر تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، شریف مکہ جو کہلایا کرتا تھا، بعد میں وہ ہاشمی اقتدار جو قائم کیا اس نے جا کر لبنان میں، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا، اور یہ جو کہیے کہ بعد میں فلسطین کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والے حکمران جو تھے اسی کی اولاد میں سے تھے، معذرت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والے اسی کی اولاد میں سے تھے، شریف مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ تو ہاشمی النسب ہے مگر اس کے باوجود اس کا حال دیکھو کیا ہے کہ ناموس دین مصطفیٰ بیچ رہا ہے، اس نے ترک اقتدار کے ساتھ اور اسی طرح خلافت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی، اور غداری کر کر انگریزوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ترکوں کو جو کہ خادم تھے حرمین کے، ان کو نکال باہر کیا وہاں سے، اور خود اپنے اقتدار کو یہاں جمانا چاہا، اگرچہ اسے یہاں اقتدار نہ مل سکا، اور اسے اٹھا کر پھر انگریزوں نے دوسری جگہ سلطنت عطا کی، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، تو ناموس دین مصطفیٰ، دین مصطفیٰ کی جو ناموس ہے، عزت و آبرو ہے، وہ بیچ رہا ہے یہ ہاشمی، اور دوسری طرف حال کیا ہے کہ خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، اور جو ترکی کی فوج ہے وہ خاک و خون میں مل رہی ہے، وہ حرمین کی حفاظت کے لیے
اور مسلمانوں کی عزت کے لیے اور خلافت کے دفاع کے لیے سخت کوشی کے ساتھ جو ہے لڑ رہی ہے۔ ترکمان سخت کوش یعنی ترک افواج جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، یہ کیفیت تھی اس وقت جنگ کا منظرنامہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عرب جو ہیں وہ جزیرہ نما عرب میں بت خانے کھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یو اے ای میں جو ہے وہ بت خانہ کھولا گیا اور جو ہے وہاں پر مندر بنائے گئے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اقوام ترک ان کے اندر واپس جو اسلام کی بیداری اور اسلام پسندی کی لہر دوڑی، تو ایک عرصے سے بند میوزیم اس کو واپس مسجد میں یعنی مسجد بند کر میوزیم بنایا گیا تھا، اسے اب واپس جو ہے وہ مسجد کی صورت میں بحال کیا گیا الحمدللہ۔ تو آج بھی یہ کیفیت ہے کہ عرب جو ہے ان کی وفاداری اسلام کے ساتھ اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے ساتھ اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ عرب حکمرانوں کو وہ تعلق نہیں جو کہ ترک حکمران کو کا نظر آتا ہے۔ تو یہ کہ تقریباً لگ بھگ ایک صدی بعد واپس وہی کیفیت بنتی نظر آ رہی ہے کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترک مان سخت کوش۔ اللہ اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود۔ یہ تو اقبال کا شعر شعرا آفاق ہوا، بہت مشہور ہوا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ تو اصل میں سمبلز ہیں اور یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رودات پیش آئی نمرود کے ساتھ، اس میں حق پرستی کی علامت اور علمبردار حق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور دوسری جانب باطل کا علمبردار نمرود ہے، اور ایک آزمائش کا سامان ہے کہ آگ کا لاؤ ہے۔ اسی طرح سے ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ کوئی حق کا علمبردار ہوتا ہے اور کوئی باطل کا طرفدار، اور پھر ایک سامان آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح آج بھی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ آگ ہے یعنی سامان آزمائش ہے، اولاد ابراہیم ہے یعنی حق کے علمبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے نام لیوا توحید کے پرستار مسلمان وہ موجود ہیں، اور دوسری جانب نمرودی قوتیں بھی موجود ہیں جو آج استعماری قوتیں ہیں، جو عالمی استعماری قوتیں ہیں۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا کمال کا مصرع ہے، دیکھیے کتنا آسان ہے، دونوں مصرے کتنے آسان ہیں اور کتنے معنی خیز ہیں، اور کتنے جو ہے وہ جذبے کو انگیخت کرنے والے، ابھارنے والے، بنانے والے، اور حق و باطل کی اس کشمکش کو کتنی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھنے والے ہیں۔ تو کیا بات ہے، بڑا شعر اور بڑا شاعر ایسے ہوا کرتا ہے کہ وہ حق کا یوں علمبردار بن جائے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو انتصار حق کے لیے ایک بڑی قوت ہے اس شعر کے اندر، حق کی طرفداری کے لیے ایک بڑی قوت ہے اس شعر کے اندر، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اور واقعتاً دنیا تو امتحان ہی کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہر ایک کی زندگی میں بھی مرحلہ پیش آتا ہے، اور اقوام عالم کی زندگی میں بھی مراحل پیش آتے ہیں کہ وہ حق کی نصرت کے لیے کیا آگ کے الاؤ میں کود پڑنے کو تیار ہوتے یا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر جواب خضر ہے، اس بند کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں تاکہ پچھلے ہفتے جو ناغہ ہو گیا اس کی قضا ہو سکے، اور زیادہ مشکل اشعار نہیں ہے اس میں، انشاءاللہ ہم اس تمہید کے بعد کچھ تیزی کے ساتھ اشعار کو دیکھ سکیں گے۔ تو جواب خضر یعنی خضر علیہ السلام جواباً اب کہتے ہیں، سوالات تھے جو اقبال نے بطور شاعر سامنے رکھے، اور اب خضر جو ہے وہ ایک منظر ہے جس کے اندر یہ جوابات دے رہے ہیں۔ صحرا نوردی سب سے پہلا مسئلہ جس کو لیا گیا وہ صحرا نوردی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد زندگی کا عنوان ہے، پھر سلطنت کا عنوان ہے، پھر سرمایہ و محنت کا عنوان ہے، پھر اس کے بعد دنیا اسلام پر ایک نظر ہے۔ یہ سارے عناوین آگے آتے چلے جائیں گے۔ تو آج ہم پہلا عنوان یعنی پس منظر کا عنوان جو کہ صحرا نوردی کے طور پر، اور وہاں بھی سوالات میں ذیلی طور پر زیر بحث آیا تھا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اور یعنی اقبال نے اس بات کا یہ ایک سوالیہ طور پر یہ بات سامنے رکھی تھی نا کہ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فرداؤ دوش۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میں کیوں صحراؤں میں گھومتا رہتا ہوں۔ تو خضر کہتے ہیں کہ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے۔ پہلے ایک دفعہ ذرا یہ اشعار سن لیں تسلسل کے ساتھ، پھر شرح کرتے ہیں۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ خضر بے برگ و ساما، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و بیل، وہ نمود اختر سیما پا ہنگام صبح،
یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایماں جس طرح جنت میں گردے سرسبیل سلسبیل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیر یہ کشت و نخیل، پختتر ہے گردش پہ ہم سے جامع زندگی، ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ کہتے کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یعنی اقبال سے ہی سوال کر رہے ہیں خضر کہ بتاؤ کہ میری صحرا نوردی پر تمہیں کیوں تعجب ہے، تم تو بہت سے حقائق کے جاننے والے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ صحرا نورد جو ہوتا ہے وہ حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ جو ہے روزمرہ کے اور سامنے پڑ جانے والے پردوں اور غلافوں سے پرے بھی دیکھ سکتا ہے، اور وہ جو ہے روزمرہ کی زندگی کے جو یہ رکاوٹیں ہیں ان سے ہٹ کر حقائق کی زندگی پر غور کرتا ہے، اسے وہ فرصت میسر آتی ہے، اسے وہ وقت دستیاب ہوتا ہے جس میں کہ وہ غور و فکر کر سکے، اور اس کے لیے صحرا نوردی میں یعنی سفر کے موقع پر، اور اسی طرح سے جب وہ زندگی کے ہنگاموں سے کوئی شخص کٹ کر کسی صحرا میں چلا جائے تو اس کو بہت کچھ غور و فکر کرنے، اور صحرا کی رات میں اور صحرا کے دن میں ایسی عجیب و غریب ایک کیفیت پائی جاتی ہے کہ صحرا کی رات انسان کو اپنے اندر غور کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے، اور صحرا کا دن انسان کے اندر تفاکشی پیدا کرتا ہے، زندگی کی اصل حرارت کو اس کے اوپر طاری کرتا ہے، اس کے لیے نمایاں کرتا ہے، اس کے لیے عیاں کر دیتا ہے زندگی کی اصل گردش کو، گردش پیہم۔ تو کہا کیوں تعجب ہے، اور ایک طرح سے اقبال بتلا رہے ہیں کہ صحرا جو ہے نا، جو مزاج صحرا ہے وہی زندگی کا مزاج ہے، مزاج صحرا وہی زندگی کا مزاج ہے۔ تو جب تک کوئی شخص اس صحرا کی یعنی جو کیفیت ہے پختگی کی اور جو گردش پیہم کی اسے اختیار نہیں کرتا، اور اس طرح سے تو تب تک وہ بے رحم زندگی کے ساتھ نبردازواں نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ وہ ٹکرا نہیں سکتا۔ تو صحرا کے اندر اس زندگی کے حقائق پائے جاتے ہیں۔ تو کہا کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگاپوئے دمادم، تگاپو کہتے ہیں یہ محاورت استعمال ہوتا ہے کہ جو بھاگ دوڑ ہے، یہ جو ایک ہمہ ہمی ہے، جو ایک تسلسل ہے، یہ مسلسل بھاگ دوڑ کی جو کیفیت ہے دمادم زندگی کا ہے، اس کی دلیل یہ صحرا نوردی بنا کرتی ہے۔ یہ تگاپوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل، یعنی میں زندہ ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ میں صحراؤں پہ بھی سفر کرتا ہوں، اے رہین، یعنی میری ہمت جواں ہے، یعنی میرے اندر جو ہے وہ عزم اور حوصلہ پایا جاتا ہے کہ میں صحرا در صحرا عبور کرتے چلے آیا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک شخص زندگی میں اگر حوصلہ رکھتا ہے تو اس کو بھی بہت سے صحرا عبور کرنے پڑتے ہیں، جو کہا نا کہ ہے جب فاصلے کا صحرا بھی چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، ہے جب فاصلے کا صحرا بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے سفر کو جاری رکھے، اور زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، سخت کوشی اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کے اندر ایک کمٹمنٹ ہو اور ایک جذبہ ہو کہ وہ سخت مراحل کو بھی جھیل جانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اے رہین خانہ، رہین خانہ اے گھر کے اندر رہنے والے، اے گھر کے کمرے میں رہنے والے، تو نے وہ سما دیکھا نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ زندگی کے حقائق کیا ہیں، تم گھر میں پڑے رہتے ہو۔ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، جب دشت میں بانگے رحیل یعنی آواز لگائی جاتی ہے کہ اب قافلہ چلنے کو ہے، چلو سامان سفر باندھ لو، تو وہ جو عزم چاہیے ہوتا ہے نا، یعنی صحرا میں اب سخت دھوپ ہے، سخت لو چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مٹی کے تھپیڑے ہیں، اور گرم آتشی قسم کی جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ آ کر ٹکراتی ہے چہرے سے، اور چلنا مشکل ہوتا ہے قافلے کے لیے، مگر پھر بھی عزم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ صحرا میں لوگ چلتے ہیں، نہ چلیں تو اسی جگہ پر بسم ہو جائیں جہاں وہ رکے ہوئے ہیں، اور وہیں پر وہ ختم ہو جائیں، ان کے لیے سامان زندگی نہ رہے۔ تو جس طرح وہاں زندگی کی شرط چلنا ہے اور سفر کرنا ہے، اسی طرح سے بتایا کہ زندگی کا پیغام بھی یہی ہے۔ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، آواز لگائی جاتی ہے کہ چلو اب قافلہ چلنے کو ہے، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، تو ایک آہو یعنی بہت ہی نرم مزاج جو ہرن ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے پھر چل پڑتی ہے ریت کے ٹیلے پر، وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ بے پرواہ خرام کرتی ہے، یعنی سامان وہ سفر بھرتی ہے۔ وہ حضر بے برگ و ساما، یہ حضر ہے، حضر سے مراد یعنی رک جانا، آ کر پڑاؤ ڈالنا، وہ حضر بے برگ و ساما، صحرا میں کوئی سامان تو ہوتا نہیں، اور جو ہے وہ قافلے چل رہے ہوتے ہیں، تو بے برگ و ساما کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، برگ و ساما یعنی سامان سفر، اور وہ سفر بے سنگ و میل، اور کوئی سفر کے دوران سنگ میل بھی نہیں آتے،
माइलस्टोन्स भी नहीं आते कि मालूम हो जाए कि अब इतना सफर रह गया और इतना पूरा हो चुका। तो जिंदगी का सफर भी इसी तरह का है कि इसके माइलस्टोन्स भी आपको नजर नहीं आते, और जवाहिमत लोग अपने संग मील खुद नस्ब करते हैं, या ये कि उनका सही नजरिया, उनका अकीदा, उनका एतकाद उनको सही संग मील दिखाता है। लोगों के लगाए हुए और जमाने के तराशे हुए संग मील देख कर वो नहीं चला करते, बल्कि सहराई मिजाज रखने वाले वो अपनी जिंदगी के, अपने नुक्ते नजर के और अपने नजरिया हयात के ताबे होते हैं, और जमाने के थपेड़ों पर, बेरहम मौजों पर उनकी जिंदगी का मदार नहीं होता। वो नमूदे अख्तर सीमाप पा हंगाम सुबह, वो नमूदे अख्तर सीमाप पा, सीमाप पा यानी तारे की मानिंद बदलता हुआ। अख्तर, अख्तर कहते हैं सितारे को। तो ऐसा सितारा जो बहुत जल्दी गायब हो जाता है, उसका नमूद, उसका नमूदार होना हंगामे सुबह, सुबह के मौके पर, या नुमाया बाम में गर्दू से जबीने जित रही है, या ये कि फिर उसके बाद जरा रात के सितारे चढ़ जाते हैं तो सहरा में बहुत वजाहत के साथ सूरज का तुलू होता हुआ मंजर वो नजर आता है। तो या नुमाया बाम गर्दों से जबीने जित रही। अब ये सूरज के निकलने को अजीब ताबीर से यहाँ पर जिक्र करते हैं कि बाम गर्दों यानी आसमान की छत, या बालकनी के माना में इस्तेमाल होता है ना बाम का लफ्ज, बालकनी। तो जैसे किसी दरीचे पर, किसी बालकनी पर कोई आकर खड़ा हो तो उसकी जबीन चमकती हो, तो उससे तशबीह देते हैं, कह रहे हैं ऐसे मालूम होता है कि सूरज तो ऐसे निकलता है जैसे आसमान की के बाम पर, आसमान की छत पर जिब्राइल की जबीन यानी उनकी पेशानी चमक रही है। इस तरह से सुबह का मंजर जो है वो नमूदार होता है, सहरा में देखा जा सकता है। और वाकईतन अगर किसी को तजुर्बा हुआ हो सहरा में रात काट कर फिर सुबह का मंजर देखने का, तो चूंकि आसपास कोई तामीरात नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तो अब वो पूरा उफक क्लियर होता है, यानी जो स्काई लाइन बनती है वो बिल्कुल वजाहत के साथ नजर आती है। सहरा की मिट्टी जहाँ खत्म होगी और उसके ऊपर फिर सुबह का जो मंजर है वो बहुत नुमाया देखा जा सकता है। गोया कि जबीन जिब्राइल है, चमकती हुई सुबह है। वो सुकूते शाम सहरा में गुरूब आफ्ताब, और फिर जैसे शाम होने लगती है तो अजीब मंजर होता है जैसे कि गोया इंसान का दिल डूब रहा हो। सूरज नहीं डूब रहा बल्कि दिल डूब रहा है उसका, और जैसे नब्ज़ हस्ती अभी बंद होने को है, तो शाम का मंजर ऐसा होने लगता है गुरूब आफ्ताब के मौके पर। वो एक सुकूत है जो तारी हो जाता है, सुकूत शाम में सहरा में गुरूब आफ्ताब। तो कह रहे हैं कि ये सारे रवैये जो सहरा में नजर आते हैं ना, ये असल में जिंदगी के रवैये हैं। तो कोई शख्स अगर जिंदगी की के बेरहम चेहरे को देखना चाहता है तो उसे सहरा नवर्दी करनी होगी। उसे सहरा में जाकर इन मनाजिर को देखकर जिंदगी के हकाइक को पहचानना होगा। तो इकबाल को बतला रहे हैं कि, और इकबाल ये पैगाम दे रहे हैं कि जिंदगी के हकाइक सहरा से पहचानो। वो सुकूत शाम सहरा में गुरूब आफ्ताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहां बीने खलील। और ये जो सूरज का गुरूब होना है ना, इसमें ये इससे रोशन हुई चश्मे जहां बीने खलील, खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इशारा कर रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए जो इस्तेदलाल किया था तौहीद पर, वो भी तो सहरा की शाम का इस्तेदलाल है, वो भी तो सहरा की सुबह का इस्तेदलाल है, यानी कौम को दिखाने के लिए। वरना ये बात वाज़ेह है कि कोई नबी अपनी जिंदगी के किसी मरहले में भी नौजुबिल्लाह शिर्क करने वाला नहीं होता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले से तौहीद हासिल थी, हमेशा से वो मुवहिद थे। बाकी कौम को समझाने के लिए वो पूरा वाकया सूरह नाम में जिक्र हुआ है, और गालिबन आयत नंबर 75-76 में आता है, जहाँ इस बात का तज़किरा है कि फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। ये उन्होंने पहले कौम को समझाने के लिए देखा, कहा कि देखो ये सूरज चाँद है, ये मेरा रब है, ये सितारा हो सकता है मेरा रब हो, नहीं ये तो टूट गया। फिर जो आखिरकार कहा कि देखो ये सूरज निकल आया, और ये सूरज जो है ना ये तो बड़ा भी है और बड़ा रोशन है, चमकता हुआ है, तो ये बड़ा ही मेरा रब होगा। मगर जब वो भी डूब गया तो फरमाने लगे कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, और डूबने वाला क्यों कर रब हो सकता है, वो कैसे खुदा हो सकता है। तो इस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो मंजर सहरा है, या कहिए कि मंजर आफताब है, गुरूब आफताब है, इससे इस्तेदलाल करते हुए तौहीद को समझाया। सबसे बड़ा मबहस जिंदगी का तौहीद है, सबसे बड़ी हकीकत इस कायनात की ज़ात बारी ताला है। तो जो मंजर ज़ात बारी ताला तक पहुंच जाने का जरिया बने, उस मंजर की अपनी अहमियत भी होती। तो बतलाया कि देखो ये इस्तेदलाल का सामान हुआ, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहां बीने खलील, जहां दुनिया को देखने वाली जो निगाह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रोशन तर हुई, यानी वहां से उन्होंने इस्तेदलाल को उठाया और इस्तेदलाल का सामान वहां से फराम किया। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल शय है। और वो पानी के चश्मे पर मकाम कारवां,
پھر اسی طرح بتلایا کہ زندگی کے سفر میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ انسان کو کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سہولت فراہم ہو جاتی ہے، اس کے کہتے ہیں نا کہ قسمت سازگار ہو گئی، تو ایسے ہی جیسے صحرا میں کوئی پانی کا چشمہ مل جائے تو وہاں کچھ دیر کے لیے انسان جو ہے وہ اچھے لمحات گزار لیتا ہے، سکون کے لمحات گزار لیتا ہے، آگے کے سفر کے لیے سامان کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ کاروان چل رہا ہو صحرا میں تو اس کو ایک پانی کا چشمہ مل جائے، تو کہا زندگی میں بعض جو ہے وہ موافق حالات بھی اس کے لیے دستگیری کرتے ہیں۔ اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سلسبیل، سلسبیل جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں ایسے قافلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ جنت میں سلسبیل کے ارد گرد اہل ایمان جمع ہیں۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیر یہ کشت و نخیل، کیا بات ہے۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، جس شخص کو محبت کا سودا ہو جائے، سودے سے مراد کیا ہے، اس کے سر پر سوار ہو جائے محبت، تو جو کسی کا عاشق ہو نا، اس کے لیے پھر بستیاں کارگر نہیں ہوتی، بستیوں میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ تازہ ویرانے تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں پیشنٹ ہے اور کچھ مقاصد رکھتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ سازگار حالات ملیں، بلکہ وہ تازہ ویرانوں میں جا کر آبادیاں بنا لیا کرتا ہے۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اگر اندر محبت کی آگ جل رہی ہے تو وہ تازہ ویرانوں کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے نظریات کو قربان نہیں کرتا۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اس کے لیے اپنی محبت کا دم بھرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ظاہری چکا چوند اور اسی طرح سے ظاہری اسباب و وسائل ان کا دم بھرے، اور وہ اگر اس کا ساتھ نہ دے، سازگار نہ ہو، تو وہ انہیں چھوڑ کر نئے ویرانوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور پھر وہ آبادیوں سے زیادہ صحراؤں کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی ترجیح تو اس کا نظریہ ہے، اس کا نقطہ نظر ہے، اس کا اصولی موقف ہے، اور اس کا نظریہ حیات ہے، اور اس کے اعتقادات ہیں، وہ ان پر کمپرومائز نہیں کرتا، وہ پھر آبادیوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وسائل کو چھوڑ دیتا ہے، اسباب کو چھوڑ دیتا ہے، تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے، ہجرتوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، قربانیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور تازہ ویرانوں کا سودائی بن جایا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت کی شمع جل، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس لیے کہ وہ ایک جذبے سے متحرک ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت کی بڑی منزل ہے اور وہاں کی جواب دہی کا احساس ہے، تو کرتا کیا ہے کہ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیر یہ کشت و نخیل، اور جو پس طبیعت لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کشت و نخیل کے ہی گرفتار رہتے ہیں۔ کشت و نخیل، کشت کہتے ہیں کھیت کو، اور نخیل باغ میں جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، تو کہا کہ جو آبادیوں میں رہنے کا عادی ہو جائے، یا یہ کہ جس شخص کو جس کی طبیعت میں ان چیزوں سے محبت ہو، مال و اسباب سے محبت ہو، اور کشت و نخیل یعنی کھیتی اور فصل، اور اسی طرح سے کہیے کہ اسباب پیداوار وہ اسے درکار ہوں، اور وہ مال کا حریص ہے، تو پھر وہ ایک طرح سے زنجیری ہے، ایک طرح سے وہ غلام ہے، اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ پھر آبادیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب پھر وہ کرتا کیا ہے، وہ اپنے نظریے پر کمپرومائز کرتا ہے، وہ جو ہے موجودہ وسائل و اسباب کو اپنے ہاتھوں میں برقرار رکھنے کے لیے نقطۂ نظر سے دستبردار ہوتا ہے، اور اپنی محبت کو اور اپنے اصولی موقف کو تج دیا کرتا ہے۔ تو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ صحرا نوردی کا اگر کسی میں ذوق ہو تو پھر وہ نظریے پر قائم رہ سکتا ہے، اور جو شخص مال و دولت کا اسیر ہو جائے تو پھر تو وہ آبادی میں ہی قید ہو کر رہ جائے گا۔ تو ورنہ دیکھا جائے تو آبادی میں رہنا شاید آزادی سمجھا جاتا ہے نا، بتایا جا رہا ہے اہل دل کی آزادی جو ہے نا وہ ویرانوں میں آباد ہوتی ہے، اور جو اہل دل نہ ہو، اور جو کہیے حوث کے بندے ہوں، اور اپنے پیٹ کے غلام ہوں، تو ان کے لیے آبادیاں قید خانے کی مانند ہیں، اور اسی میں خوشی سے وہ قید رہنا پسند کرتے ہیں۔ آزادی صحرا کی اچھی نہیں لگتی، تو آزادی تو اسی کو ملی ہے جس نے کہ صحرائی مزاج پیدا کیا، جس نے کہ کہیے کہ سختیوں کو جھیلنا، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ کہتے ہیں پختہ تر ہے گردش پیہم سے جامع زندگی، گردش پیہم مسلسل چلنا اور مسلسل گردش میں رہنا، پختہ تر ہے گردش پیہم سے جامع زندگی، جو جامع زندگی ہے، زندگی کا جو جام اور پیالہ ہے، اور جو زندگی کا شربت ہے، یہ پختہ تر اسی سے ہوا ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے۔ جس طرح سے کمہار جو ہے وہ ایک مٹی کا برتن بناتا ہے تو اس کو گھما گھما کر اس کی شیپ بناتا ہے، اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ سکھاتا ہے بھٹی میں ڈال کر، اس طرح، اور پھر پختہ تر کرتا ہے، اسی طرح سے جو یہ زندگی ہے
اس کے اندر بھی جو پختگی آتی ہے نا وہ گردش پہم سے آتی ہے. مسلسل سفر ہے، مسلسل عمل ہے، اور انسان جو ہے وہ ہر وقت جذبہ عمل سے سرشار رہے، کچھ کرنے کی خواہش ہو اور کچھ نہ کچھ خیر میں کنٹریبیوٹ کرنے کا ایک جذبہ ہو، ہر صبح ایک منصوبہ ہو اور ہر شام اس کے پاس ایک نئے دن کے لیے امید ہو. تو یہ وہ کیفیت ہے جو زندگی ہے. ورنہ یہ سب کچھ نہیں تو پھر صرف سانس کا آنا جانا تو زندگی نہیں، اور صرف کھاتے رہنا اور پیتے رہنا اور لباس اوڑھ کر رہنا اور جو ہے وہ دنیا کی آسائشوں کو انجوائے کرنا، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. تو کا پختتر ہے گردش پیہم سے جامع زندگی، ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی. تو اے بے خبر، تمہیں کیا معلوم کہ راز دوام زندگی یہی ہے. اگر زندگی یعنی نظریے کا تسلسل ہے اور نظریاتی تسلسل ہے تو وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جو ہے پختتر ہیں، جامع زندگی کو پختہ کرنے والے ہیں، یعنی اپنے نقطہ نظر کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور اس کے موافق جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں. اور یہی صحرا نوردی کا پیغام ہے، یہی حاصل صحرا نوردی ہے. یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلا عنوان زندگی سے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.